ذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء. قالوا نستحي الله تعالى يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله تعالى حق الحياء. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان ہے، حیا ایمان ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا حیا ایمان دونوں جوڑوے ہیں، جہاں ایک ہوتا ہے وہاں دوسرا بھی ہوتا ہے، اور جہاں سے ایک چلا جائے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا چلا جائے ایمان کوئی نہیں رہتا، ایمان بڑھیا ہو حیا کی دولت بھی مل جاتی ہے۔ حیا ایمان دونوں جوڑوے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور ایمان آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ والایمان فی الجنہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو اور جیسے حیا کا حق ہے اللہ سے حیا کرو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذلک، تم حیا کا مطلب نہیں سمجھے۔ حیا کیا ہے؟ حیا دار انسان کیسا ہوتا ہے، با حیا انسان کیسا ہوتا ہے، با حیا انسان کیسا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیس ذلک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کر، اور سر نے جن چیزوں کو ڈھانپ رکھا ہے، آنکھیں، کان، زبان، جن چیزوں کو ڈھانپ رکھا ہے، منہ، ان کی بھی حفاظت کر۔ نہ تیرا سر کسی غیر اللہ کے سامنے جھکے، نہ تیری آنکھیں حرام دیکھیں، نہ زیر زبان کے بول حرام ہو، نہ تیرے کانوں میں حرام جائے، نہ تیرے پیٹ میں حرام جائے۔ حرام سے بچ جانا، ان تحفظ الرأس وما وعى، یہ ہے حیا۔ اپنے سر کی حفاظت کر، اور جنہیں اس نے ڈھانپ رکھا ہے ان کی حفاظت کر۔ والبطن، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ وما حوا، اور جنہیں پیٹ نے ڈھانپ رکھا ہے، شرمگاہ، اس کی حفاظت کر۔ وَتَذْكُرُ الْمَوْتِ وَالْبَلَاءَ، اور اپنی موت کو یاد رکھ اور اپنا بوسیدہ ہونا اسے یاد رکھ۔ وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، موت کو یاد رکھ، اپنا بوسیدہ ہونا یاد رکھ۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا میں آخرت کا طالب ہوا کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑتا۔ جو آخرت کی طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑتا۔ وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى، وہ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، وہ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، وہ ہمیشہ آخرت کو دنیا پر فوقیت دیتا ہے، وہ ہمیشہ آخرت کو دنیا سے آگے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ آخرت کو دنیا سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا، سر کی حفاظت کرے اور سر کے نیچے آنے والے اعضاء اور جوارح کا حفاظت کرے،
پیٹ کی حفاظت کرے، حرام نہ جائے، اور پیٹ نے جن چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے ان کو حرام سے بچا لے، اور آخرت کو اور اپنی مرنے کو اور اپنا بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے، اور آخرت کو ہمیشہ دنیا پہ ترجیح دے، اس کو اہمیت دے۔ جو یہ کرے گا اس شخص نے حیا کا حق ادا کیا۔ یہ ہے باحیا آدمی، یہ ہے حیادار آدمی، یہ باحیا آدمی ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی خوبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جہاں حیا آیا وہاں سراسر خیر ہی خیر آئی۔ والحیاء خیر کلو، حیات و سراپا خیر کا نام ہے، حیات و سراپا خیر کا نام ہے۔ جہاں حیا آتی ہے وہ اس کی زندگی کو بارونق کر دیتی ہے، اور جہاں سے حیا چلا جائے اس کی زندگی کو عیبدار کر دیتا ہے۔ جہاں حیا آتا ہے اس کی زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے، اور جہاں سے حیا چلا جاتا ہے اس کی زندگی کو عیبدار کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو عیبدار۔ تو مسلمان معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی میں اور مسلمانوں کے ہاں اسلام میں حیا اس کی ایمان کا سب سے بڑا جوہر ہے، سب سے بڑا جوہر ہے۔ اور کفریہ تہذیب میں حیا بیماری ہے، حیا عیب ہے، حیا ایک کمزوری ہے، حیا ایک خامی ہے۔ اس لیے وہ بچے اور بچیوں کو نرسری سے لے کر آخری زندگی تک اس انداز سے آپس میں ملا کے رکھتے ہیں کہیں ان میں حیا کی بیماری نہ آ جائے، ان کے اندر سے حیا کا بیج ہی مٹ جائے۔ جو ایک عورت کو ایک مرد سے ایک حجاب ہوتا ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، ایک شریف مرد کو ایک اجنبی عورت سے ایک حجاب اور ایک پردہ ہوتا ہے، یہ ایک حسن ہے، اسلام کا حسن ہے۔ حضرت مریم ہے علیہ السلام، جب فرشتہ ان کے پاس انسانی شکل میں آ گیا، وہ گھر کے کونے پہ تشریف لے گئی قضاء حاجت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، تو وہاں انسانی شکل میں فرشتہ آ گیا، پہچان نہ سکی کہ یہ فرشتہ ہے، گھبرا گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، گھبرا گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تق، دور ہو جا مجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تجھے میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، دور ہو جا مجھ سے۔ ایسی گھبرائی، اور گھبرانا بھی چاہیے تھا کہ اللہ نے ایک فطرت میں مرد عورت کے درمیان ایک حجاب رکھا ہے، اجنبی مرد اجنبی عورت میں ایک حجاب رکھا ہے۔ لیکن جو زندگی کفر سے آتی ہے، جو تہذیب کافروں سے آتی ہے، جو زندگی کا نقشہ مغرب سے آتا ہے، وہاں یہ خامی ہے، وہاں یہ عیب ہے، وہاں یہ بیماری ہے، وہاں یہ نقص ہے۔ ان کی تہذیب میں حیا کا بیج ہی مٹا دیا جاتا ہے، حیا کا بیج ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو جہاں حیا کوئی نہیں وہاں ایمان کوئی نہیں، جہاں حیا کوئی نہیں وہاں ایمان کوئی نہیں۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں تو بڑے اچھا ماحول ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، بڑا ہی اچھا ایک ماحول ہے، ہوگا بھائی، ہاں بڑی چمک دمک ہے، لیکن بھائی جہاں سے حیا نکل جائے نا، جہاں سے حیا نکل جائے وہاں پیچھے کیا رہتا ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے سارے نبیوں کا کوئی بول دیکھنا ہے نا، سارے نبیوں کا کوئی کلام دیکھنا ہے، سارے نبیوں کا کوئی کلام دیکھنا ہے، اور سارے نبیوں کی کوئی بات دیکھنی ہے، سب کی ایک بات، سب کی ایک بات کوئی دیکھنی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، ارے بھائی جب حیا چلا جائے پھر جو چاہے کرتے رہو، جب حیا چلا جائے جو چاہے کرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ حیا کے جانے کے بعد وہ کسی بھی
گندگی پر جا سکتا ہے، وہ کسی بھی انداز سے کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، رویہ. جب حیا ہی نہ رہا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب حیا ہی نہ رہا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی چیز اس سے بعید نہیں ہے، کوئی چیز اس سے بعید نہیں. اس لیے کہ حیا جو چیز ایک رکاوٹ تھی وہی ختم ہو گئی. تو سارے نبیوں کا یہ ایک ارشاد ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. حیا ہی نہیں ہے میاں، جو چاہے کرتے پھرو، جو چاہے کرتے پھرو، جو چاہے بولتے پھرو، جو چاہے دکھاتے پھرو. حیا جو نہیں ہے تو بڑی دولت ہے حیا. اور حیا کا حق یہ ہے، حیا کا حق یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے. جب ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے گھٹیا حرکت کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے حیا ہے. کوئی اپنی ماں کے سامنے گھٹیا حرکت کرے کہتے ہیں بڑا بے حیا آدمی ہے. تو کوئی آدمی اللہ کے سامنے دن دناتی ہوئے جرت کے ساتھ بغیر ندامت اور شرمندگی کے ایسی گھٹیا حرکت کرے تو یہ بھی تو بے حیا ہے، یہ بھی تو بے حیا ہے. حیا یہ ہے کہ اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. ہو جائے ندامت تو ہو، یہ حیا کا تقاضا ہے. شرمندگی تو ہو، یہ حیا کا تقاضا ہے. احساس ندامت تو ہو جائے، یہ حیا کی علامت ہے. اللہ رب العزت حیا والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.